فاتح نے لکڑی کا ڈھکن ہٹایا تو اوپر سے روشنی آ رہی تھی۔ وہ تینوں باری باری باہر نکلے تو روشنی دیکھ کے لمحے بھر کو مبہوت رہ گئے۔ رات کے 11:30 بجے دن جیسی روشنی۔ وہاں آس پاس اونچے درخت تھے، گھنے سرسبز اور اونچے۔ دن نکلا ہوا تھا مگر درختوں کے باعث ٹھنڈی چھایا تھی، جیسے عصر کا وقت ہو۔ فاتح نے کلائی بلند کی اور گھڑی دیکھی۔ ڈیجیٹل واچ رات کے 11:30 کا وقت بتا رہی تھی۔ اس کے ابرو چمبے سے کٹھے ہوئے، گردن گھما کے تالیہ کو دیکھا۔ یہ کہاں لے آئی ہو تم ہمیں؟ یہ تو کوئی جنگل ہے۔ ساکت کھڑا ایڈم بول پڑا۔ تالیہ نے گردن اٹھا کے اوپر آسمان کو دیکھا۔ یہاں روشنی کیوں ہے؟ یہی تو میں تم سے پوچھ رہا ہوں کہ کہاں لے آئی ہو ہمیں؟ وہ ٹکر ٹکر ان کا چہرہ دیکھنے لگی۔ اس کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا ہو رہا ہے۔ خزانہ، خشک گلے سے اس نے کہنا چاہا۔ دروازے کے پار خزانہ ہونا چاہیے تھا، کوئی قدیم خزانہ۔ سر ہمیں واپس جانا چاہیے، مجھے تو یہ عجیب سی جگہ لگ رہی ہے۔ ایڈم قدرے پریشانی سے بولا اور واپس مڑا، مگر پھر وہ تھک سے رہ گیا تھا۔ مجھے خزانے کی کہانیاں مت سناؤ، مجھے یہ بتاؤ کہ یہ کون سی جگہ ہے؟ فاتح درشتی سے تالیہ سے مخاطب تھا۔ وہ واقعی پریشان ہو گئی تھی۔ تو آنکھوں میرا خیال تھا یہاں خزانہ ہوگا، مجھے نہیں معلوم یہ کون سی جگہ ہے، میرا یقین کریں۔ سر، ایڈم کی پھٹی پھٹی سی آواز آئی مگر وہ نہیں سن رہا تھا۔ وہ غصے سے کمر پہ دونوں ہاتھ رکھے ہوئے کہہ رہا تھا، تم لمبے عرصے کے لیے جیل جا رہی ہو، یہ تو طے ہے، مگر پہلے مجھے بتاؤ کہ کیا کھیل کھیل رہی ہو تم ہمارے ساتھ؟ مجھے خود نہیں سمجھ آ رہی، ہم تو نیچے گئے تھے تو یہ جنگل کہاں سے شروع ہو گیا؟ وہ پریشانی سے ادھر ادھر دیکھ رہی تھی۔ سر، ایڈم حواس باختہ سا پکار رہا تھا، وہ دروازہ کہاں گیا جس سے ہم آئے تھے؟ ان دونوں نے چونک کے اس طرف دیکھا۔ زمین میں جہاں لکڑی کا ٹریپ ڈور ڈھکن تھا جس کو ہٹا کے وہ اوپر آئے تھے، وہ اب وہاں نہیں تھا، کچی مٹی برابر تھی۔ وہ تینوں اونچے اونچے درختوں کے درمیان ایک جنگل میں کھڑے تھے۔ تالیہ نے بیگ نیچے پھینکا اور بے اختیار آگے بڑھی، ایک درخت سے دوسرے درخت تک۔ وہ ایک ایک تنے کو ہاتھ لگا کے ٹٹول رہی تھی، جیسے کچھ کھوج رہی ہو، خزانہ، راستہ، کوئی نشان، مگر وہاں نہ بندہ تھا نہ بندے کی ذات۔ خاموش پرسکون درختوں کے جھنڈ جو ہر جگہ پھیلے تھے، اتنے گھنے درخت کہ چند میٹر دور تک کچھ دکھائی نہیں دیتا تھا، اور اوپر ان کے پتے باہم گلے ملے لگتے تھے، جیسے سبز چھت سی بنی ہو۔ چھت کے سوراخوں میں کہیں کہیں سفید آسمان جھلکتا تھا۔ ایڈم، پولیس کو کال کرو اور اپنی لوکیشن دو۔ اسے آگے دوڑتے دیکھ کر وہ برہمی سے بولا تو شل کھڑے ایڈم نے سیل فون نکالا۔ سگنل نہیں ہے، میں خود کرتا ہوں۔ فاتح نے اپنے فون کی اسکرین روشن کی، سگنل غائب تھے۔ اس نے SOS بھیجنے کی کوشش کی، بے سود۔ اکتا کے چہرہ اٹھایا۔ سنہرے بالوں والی لڑکی پریشانی سے ایک درخت کے ساتھ کھڑی تھی۔ ہم کہاں ہیں؟ وہ بے یقین سے خود سے بڑبڑا رہی تھی۔ میرے سامنے اداکاری مت کرو تالیہ۔ اس کو اس کے نام سے پکار کے درشتی سے بولا۔ سفید شرٹ کے آستین چڑھائے، وہ ابرو بھینچے، شدید بیزار لگ رہا تھا۔ یہ کوئی جنگل ہے۔ ایڈم نے گردن اٹھا کے اوپر دیکھا۔ رین فارسٹ۔ 500 میٹر بھی نہیں چلے ہوں گے ہم۔ میرے گھر کے اتنے قریب کون سا جنگل ہے بلا؟ مجھے بتاؤ تالیہ، یہ کون سی جگہ ہے؟ اور یہاں رات کے 11:30 بجے روشنی کیوں ہے؟ مجھے نہیں معلوم تو انکو۔ وہ روحانسی ہو گئی۔ خزانہ، محل، جزیرہ، عیش و عشرت کی زندگی، سب جنگل کی خاک میں مل چکا تھا۔ تم پہلے سے جانتی تھی کہ یہاں کیا ہے؟ بتاؤ مجھے، سب کچھ بتاؤ۔ میں سچ کہہ رہی ہوں، مجھے نہیں معلوم، میرا اعتبار کریں۔ مجھے تمہارے ایک لفظ پہ بھی اعتبار نہیں ہے۔ فاتح نے سر جھکایا اور انگلیوں سے آنکھیں مسلیں، گویا چند لمحے کو سوچا، پھر آگے بڑھ گیا۔ چند منٹ تک وہ آگے چلتا رہا، درخت درخت، نہ ختم ہونے والا سلسلہ۔ وہ اب غصے کے ساتھ ساتھ بے بسی بھی محسوس کر رہا تھا۔ واپس آیا تو اسی طرح شل کھڑی تھی۔ یہ کوئی ایلیوژن ہے نا؟ اور تم ایلیوژنسٹ ہو۔ تم نے یہ کسی فلم کا سیٹ بنایا ہے، ایک ایلیوژن، جہاں تم جیسے لوگ شکار کو گھیر کے اس کو ذہنی طور پر مفلوج کر کے اس کے راز، کریڈٹ کارڈ نمبرز، بینک پاسورڈز لے لیتے ہو۔ کیا تم میرے ساتھ اس وقت یہی کر رہی ہو؟ وہ برہمی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ تم ابھی تک مجھے کون کر رہی ہو؟ میرا یقین کریں تو انکو، مجھے نہیں معلوم یہ کون سی جگہ ہے۔ وہ ایک دم زور سے چیخی۔ ساری اداکاری، سارے دکھاوے، سارے معلم میں غائب ہو گئے۔ وہ پریشان تھی، شدید پریشان۔ مگر فاتح نے نفی میں سر ہلایا۔ میں مان ہی نہیں سکتا کہ تم یہ سب نہ جانتی ہو۔ ایڈم ان دونوں سے بے نیاز زمین پر اس جگہ بیٹھا جہاں وہ ٹریپ ڈور تھا، اور وہاں سے پتے اور لکڑی کی ٹہنیاں ہٹانے لگا۔ نیچے مٹی ہی مٹی تھی۔ وہ روحانسا سا ہو کر سیدھا ہوا۔ ہم واپس کیسے جائیں گے؟ وہ چابی کہاں ہے؟ وہ چونکی۔ فاتح نے اسے گھورتے ہوئے جیب میں ہاتھ ڈالا، مگر مٹھی باہر نکالی تو اس میں راکھ تھی۔ پل بھر کو وہ ساکت رہ گیا، پھر وہ یقینی سے تالیہ کو دیکھا۔ کیا تم نے وہ میری جیب سے نکال لی؟ کیا چیز ہو تم؟ مگر تالیہ کی نظریں اس کی مٹی میں موجود راکھ پر جم گئی تھیں۔ چابی راکھ ہو گئی تھی۔ اس کا چکر پورا ہو گیا تھا۔ نہیں، اس نے بے یقینی سے نفی میں سر ہلایا۔ یہ شاید خواب ہے، یقیناً میں خواب دیکھ رہی ہوں۔ فاتح نے اکتا کے سر جھٹکا اور دوسری سمت میں آگے چلنے لگا۔ درخت تر درخت، ایک مسلسل چڑیوں کے چہچہانے کا شور، دور پانی کے چلنے کی آواز، گویا کوئی جھرنا بہہ رہا ہو۔
ہوا، آسمان، ہر شے حقیقی تھی۔ اس نے درختوں کو چھو کے دیکھا۔ نہیں، یہ سچ نہیں ہو سکتا۔ ملاقہ میں ایسا کون سا جنگل ہے؟ یہ کوئی الوژن ہے۔ یہ لڑکی ڈرامہ کر رہی ہے۔ اس نے موبائل فضا میں بلند کیا مگر وہ سگنل کیچ نہیں کر رہا تھا۔ وان فاتح کی فرسٹریشن اور بے چینی بڑھنے لگی۔ تالیہ ایک درخت کے تنے سے لگی آنکھیں موندے کھڑی تھی۔ یہ یقیناً ایک خواب ہے، ابھی میں جاگ جاؤں گی۔ وہ بڑبڑا بھی رہی تھی۔ دل میں بار بار کوئی کہتا کہ آنکھیں کھولو، مگر نہیں، یہ خواب ہی تھا۔ اس کا خزانہ اصلی تھا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ دروازے کے آگے سنسان ویران جنگل ہو۔ نہیں، وہ ابھی نیند میں ہے۔ جب وہ جاگے گی تو وان فاتح کے گھر جائے گی۔ خزانہ کنویں کے نیچے تھا، وہ اسے ڈھونڈ لے گی۔ ایڈم ابھی تک زمین پر بیٹھا ہاتھوں سے مٹی کھود رہا تھا، پھر کسی خیال کے تحت رکا۔ پولیس آنے والی ہوگی۔ او ہاں، پولیس سیڑھیاں دیکھ لے گی اور یہاں پہنچ جائے گی۔ اس کی رنگت بحال ہونے لگی، آنکھوں میں امید جاگی۔ شکر ہے میں نے ان کو فون کر دیا تھا۔ وہ ہاتھ چاٹتے اٹھ کھڑا ہوا۔ تبھی وان فاتح واپس آتا دکھائی دیا۔ بال ماتھے پر بکھرے تھے اور ناک پر غصہ دھرا تھا۔ عین تالیہ کے سامنے آ کے رکا۔ آنکھیں کھولے اور مجھے بتاؤ لڑکی، یہ سب کیا ہے؟ تالیہ نے آنکھیں کھولی۔ جنگل ایک ٹھوس حقیقت کی طرح اس کے گرد موجود تھا۔ توانکو، اس کا دل ڈوبنے لگا۔ ذہن خواب کے مفروضے سے نکلا تو پریشانی پھر سے چھانے لگی۔ میں سچ کہہ رہی ہوں، میں نہیں جانتی یہ کون سی جگہ ہے۔ میں صرف خزانے کے لیے آئی تھی۔ مجھے کہانیاں مت سناؤ، مجھے سچ بتاؤ تالیہ۔ وہ 2-3 قدم قریب آیا اور اس کی آنکھوں میں برہمی سے دیکھا۔ تالیہ کے چہرے پہ بے بسی پھیل گئی۔ میں کیا کروں جو آپ کو یقین آئے کہ میں بھی اتنی ہی ناواقف ہوں جتنے آپ ہیں؟ میں سچ بول رہی ہوں۔ وہ روحانسی ہو گئی۔ عجیب وحشتناک جنگل تھا، عجیب ناراض شخص تھا۔ تالیہ، آخر آپ پورا سچ بتا کیوں نہیں دیتی؟ آپ کو کہاں ملی یہ چابی؟ کس نے بتایا نیچے خزانہ ہے؟ زمین پہ بیٹھا ایڈم جھلا کے بولا۔ میں اس چابی کو خواب میں دیکھتی تھی۔ میرا خیال تھا کہ اس کے پیچھے خزانہ ہے، مگر میری دوست کہتی تھی کہ خزانہ نہیں ہے بلکہ… وہ ٹھٹک کے رکی، ایک دم شل ہو گئی ہے، ایسے جیسے کسی نے سر پہ بیلچا دے مارا ہو۔ بلکہ… فاتح نے غور سے تالیہ کو دیکھتے ابرو اٹھائے۔ نہیں، تالیہ نے نفی میں سر ہلایا۔ وہ فضولیات بول رہی تھی، یہ ممکن نہیں ہے۔ وہ بے یقین تھی۔ کیا؟ مجھے بتاؤ، کیا کہا اس نے؟ وہ کہتی تھی کہ اس دروازے کے پار 2 دریا ہیں، ماضی اور مستقبل کے۔ ان کو پار کر کے میں وقت میں پیچھے چلی جاؤں گی، کسی قدیم عہد میں جہاں سے میں کبھی واپس نہیں آ سکوں گی۔ مگر یہ ممکن نہیں ہے، کوئی بھی وقت میں سفر نہیں کر سکتا۔ ظاہر ہے کوئی بھی وقت میں سفر نہیں کر سکتا۔ وہ اکتا گیا۔ کر سکتا ہے۔ ایڈم کی آواز پہ دونوں نے گردن موڑی۔ آئنسٹائن کی تھیوری ہے نا، اگر روشنی کی رفتار سے تیز چلو تو انسان ماضی یا مستقبل میں جا سکتا ہے اور اس کی واپسی تک وقت رک جاتا ہے۔ وہ تحیر سے کہتا آگے آیا۔ اس کی حیرت بھری نظریں تالیہ پہ جمی تھی۔ تو آپ واقعی پمبوروں میں سے ہیں؟ پمبوروں کے بارے میں ہم بچپن میں کہانیاں سنتے تھے کہ وقت میں سفر کر سکتے تھے۔ انہوں نے دروازے بنائے تھے جن میں چابی ڈالنے سے وقت کا قفل کھل جاتا تھا۔ وہ بنا پلک چھپکے تالیہ کو دیکھتا قدم اٹھاتا قریب آ رہا تھا۔ آپ کی گردن پہ نشان ہے، آپ پمبوروں ہیں۔ بچپن میں ایک کہانی سنی تھی میں نے کہ یہ نشان صرف مسافروں کی گردنوں پہ ہوتا ہے۔ کیا واقعی ہم نے وقت کا دروازہ پار کر لیا ہے؟ شٹ اپ ایڈم، وہ بیزاری سے بولا۔ فضول باتیں مت کہو۔ یہ سب تالیہ کو دیکھا، اس لڑکی کا کوئی ڈرامہ ہے، اس کو سب معلوم ہے۔ مجھے کچھ نہیں معلوم، میں سچ کہہ رہی ہوں۔ میں صرف خزانے کے لیے، تم اور تمہاری کہانیاں۔ فاتح سر جھٹک کے پلٹ گیا اور موبائل دیکھنے لگا۔ گوگل میپ، نو سگنل، وائی فائی، جی پی ایس، موبائل ڈیٹا، کچھ بھی کام نہیں کر رہا تھا۔ اس کی گردن جھکی تھی۔ تالیہ اور ایڈم کی نظریں اس کی گردن پر جم گئی تھیں۔ آپ کی گردن پہ بھی نشان ہے سر۔ ایڈم متحیر سا بولا تو وہ چونکا، پھر بے اختیار گردن کی پشت کو چھوا۔ انگلیوں نے کھال میں کوئی فرق محسوس کیا تھا جو اس کے ماتھے کی سلوٹیں غائب ہونے لگیں۔ ایڈم نے اپنے سیل سے اس کی گردن کی تصویر بنائی اور اسکرین اس کے سامنے کی۔ یہ تو چیتالیہ نہیں بنا سکتی، ہو سکتا ہے وہ درست کہہ رہی ہوں۔ وہ اسکرین پہ اپنی گردن کی پشت دیکھ کر منجمد ہو گیا۔ یہ بنا درد کے جلنے کا نشان تھا۔ نہیں، تالیہ پریشان سے نفی میں سر ہلا رہی تھی۔ کوئی بھی وقت میں سفر نہیں کر سکتا۔ سکے پہ مظفر السلطان لکھا تھا۔ ایڈم تیز تیز بول رہا تھا۔ پہلے 1437 لکھا آ رہا تھا مگر یہاں آتے ہی 863 لکھا آنے لگا۔ ان ہندسوں کا کیا مطلب ہے؟ وہ چمبے سے بولی۔ وان فاتح ابھی تک اسکرین پہ تصویر دیکھ رہا تھا۔ یہ سال 2016 ہے، اسلامی کیلنڈر کا 1437واں سال۔ لیکن یہاں آتے ہی ایڈم خواب کسی کیفیت میں بول رہا تھا۔ ہند سے بدل کے 863 ہو گئے، یعنی عیسوی کیلنڈر کا 1459واں سال، 15ویں صدی کا وسط۔ وہ دھک سے رہ گیا۔ 15ویں صدی سے مراد 1401 سے 1500 تک کے تمام سال ہوتے ہیں، جیسے 1980 19ویں صدی میں نہیں بلکہ 20ویں صدی میں شمار کیا جاتا ہے۔ کیسی باتیں کر رہے ہو؟ ایسا ممکن نہیں ہے ایڈم۔ تالیہ کو وحشت ہونے لگی۔ 1459 سن عیسوی یا 863 سن ہجری وہ سال تھا جب سلطان مظفر شاہ کا انتقال ہوا تھا۔ شاید ہم واقعی مظفر شاہ کے دور میں پہنچ گئے ہیں۔ ایسا کچھ نہیں ہے۔ وہ تڑپ کے پیچھے ہوئی۔ میں ملائیشیا کی ہی ایک لڑکی ہوں۔ میں کوئی 15ویں صدی کے کسی لکڑہارے کی بیٹی نہیں ہوں۔ اچھا؟
یہاں دن نکلا ہوا ہے چیتالیہ، یہاں موبائل سگنلز نہیں کام کر رہے۔ جب پولیس آئے گی تو میں ان سے کہوں گا کہ تمہیں بھی اس لڑکی کے ساتھ گرفتار کر لیں۔ ایڈم، کیوں میرا دماغ خراب کر رہے ہو؟ فاتح غصے سے بولا، مگر اس کی آواز میں ویسی گرج نہیں تھی۔ سر، پمبورو کی کہانیاں سب نے سن رکھی ہیں، شاید وہ کہانیاں سچ ہوں۔ ہم واقعی 15ویں صدی میں، یہ اس لڑکی کا کوئی کرتب ہے، مجھے اس کی کسی بات پہ اعتبار نہیں ہے۔ وہ اب بھی ماننے کو تیار نہیں تھا۔ پہلے اس نے میرے گھر سے فائل چرائی، پھر تالیہ تڑپ کے اس کی طرف گھومی۔ کیا ثبوت ہے آپ کے پاس کہ میں نے آپ کی فائل چرائی؟ ہاں، گواہ ہے میرے پاس۔ اچھا، کیا دیکھا گواہوں نے؟ مجھے بھی تو پتہ چلے۔ تالیہ کی آواز بلند ہو گئی۔ چند لمحوں کے لیے وہ بھول گئی وہ کہاں کھڑی ہے۔ فاتح کے ابرو اسی طرح تنے رہے۔ تم اشر کی پارٹی سے اپنی کار لینے میرے گھر آئی۔ جب گھر میں ہم لوگ نہیں تھے تو پھر تم نے میرے لاکر سے، مگر چیتالیہ تو گھر نہیں آئی تھی۔ ایڈم حیرت سے بول اٹھا، ان کی کار تو میں خود ان کے گھر ڈراپ کرنے گیا تھا۔ فاتح کے الفاظ وہیں ٹوٹ گئے۔ اس نے ابرو اٹھا کے ایڈم کو دیکھا۔ تم گئے تھے؟ جی، مجھے مسز اسرا نے کہا تھا کہ کار چیتالیہ کے گھر چھوڑاؤ۔ چیتالیہ تو ٹیکسی لے کر سیدھی اپنے گھر گئی تھی۔ فاتح نے تالیہ کو دیکھا جو چپ تھی، خاموش نظروں سے گھور رہی تھی۔ پھر اس نے دوبارہ ایڈم کو دیکھا۔ تمہیں اسرا نے کہا تھا؟ جی، وہ آپ کو بتانے سے منع کیا تھا۔ اگر مجھے معلوم ہوتا کہ آپ اس لیے چیتالیہ کو مورد الزام ٹھہرا رہے ہیں تو میں پہلے ہی بتا چکا ہوتا۔ اچھا، تبھی مسز اسرا نے مجھے اگلے دن آپ سے ملنے نہیں دیا۔ اور اچھا ٹھیک ہے بس۔ اس نے برہمی سے ہاتھ اٹھا کے روکا۔ تالیہ کی سلگتی نظریں ابھی تک اس پر جمی تھی۔ وہ ماتھے پہ بل لیے پلٹا اور ایک طرف چلتا گیا۔ وہ ذہنی طور پہ ڈسٹرب ہو گیا تھا، صاف ظاہر تھا۔ تھوڑی دور وہ ایک درخت تلے رک گیا۔ ان دونوں کی طرف پشت کیے اس نے پیشانی پہ ہاتھ رکھ کے آنکھیں کرب سے بند کی۔ اسرا، تم اشر کے ساتھ؟ اف۔ وہ دونوں وہاں خاموشی سے کھڑے سے دیکھتے رہے۔ پھر تالیہ نے ایک نگاہ غلط ایڈم پہ ڈالی۔ یہ مت سمجھنا کہ تم نے میری حمایت کی ہے تو میں سب بھول جاؤں گی جو تم نے کیا۔ ایڈم نے جواباً خفگی سے اسے دیکھا۔ میرا کیا قصور ہے؟ میں نے تو منع بھی کیا تھا کہ دروازے کو مت کھولیں، مگر چپ کرو، یہ سب تمہاری وجہ سے ہوا ہے۔ وہ ناک سے مکھی اڑاتی جلا کے بولی۔ چند لمحے خاموشی سے گزر گئے۔ فاتح فاصلے پر خاموشی کھڑا تھا۔ تالیہ درخت کے تنے سے ٹیک لگائے کھڑی رہی اور ایڈم ایک پتھر پر بیٹھا رہا۔ مجھے یقین تھا کہ خزانہ ہے۔ کچھ دیر بعد وہ خود سے بولی تھی، خزانہ ہونا چاہیے تھا۔ کیسے ہو سکتا ہے کہ خزانہ نہ ہو؟ آپ کو اب بھی خزانے کی فکر ہے؟ ہم مصیبت میں پھنس چکے ہیں چیتالیہ۔ ایڈم بگڑا تو تالیہ نے گھور کے سے دیکھا۔ تمہیں اندازہ بھی نہیں ہے کہ وہ خزانہ میرے لیے کیا تھا۔ میں صرف یہ سوچ رہا ہوں کہ اگر یہ واقعی 15ویں صدی ہوئی تو ہم اگر واقعی وقت میں 557 برس پیچھے چلے گئے ہوں تو ایسا ممکن نہیں ہے۔ اس نے اوپر دیکھا۔ یہاں سے نکلنے کا کوئی راستہ ہوگا، میں ڈھونڈتی ہوں۔ بیگ کندھے پہ ڈالتی وہ شمال کی جانب چل دی۔ مٹی، پتھر، ٹہنیاں، وہ ہر شے کو جو گزر سے عبور کرتی درختوں کے درمیان آگے بڑھتی گئی۔ چند منٹ ہی چلی ہوگی کہ اسے احساس ہوا یہ جنگل اصلی تھا اور بہت گھنا تھا۔ تالیہ مراد کا دل بیٹھنے لگا۔ یہ خزانے کا لالچ اسے کہاں لے آیا تھا؟ کیسی جگہ تھی؟ کون سی دنیا تھی یہ؟ تم 15ویں صدی کی لڑکی ہو تالیہ، کسی غریب لکڑہارے کی بیٹی جو کسی وجہ سے وقت میں سفر کر کے آگے نکل آئی تھی۔ تم واپس جاؤ گی تو وقت وہیں سے شروع ہوگا جہاں سے تم گئی تھی، جہاں سے مراد نے اپنی 11 سالی بیٹی کو کھویا تھا۔ داتن کی آواز گونجنے لگی۔ اس وحشت زدہ جنگل میں تو داتن کی آواز کی بازگشت بھی سنائی دیتی تھی۔ اسے خوف سا آنے لگا۔ فوراً پلٹی اور تیز تیز واپسی کے لیے قدم اٹھائے۔ ابھی وہ ایڈم اور فاتح سے چند میٹر ہی دور تھی کہ اس کا پیر رپٹا اور وہ اوندھے منہ نیچے گری۔ فاتح چونک کے گھوما، پھر تیزی سے اس کی طرف آیا۔ ایڈم بھی جگہ سے اٹھا۔ گرتے ساتھ ہی وہ کراہی مگر اس کو اپنی طرف آتے دیکھ کر فوراً اسے اٹھی اور کپڑے جھاڑے۔ منہ پر گیلی مٹی لگ گئی تھی۔ اس نے ہتھیلی سے وہ صاف کی، پھر ٹھٹکی۔ میرا خواب؟ کون سے خواب؟ وہ جو اس کو گرتے دیکھ کر تیزی سے آیا تھا، سنبھلتے دیکھ کر چہرے پر وہی بیزاری واپس لائے رک گیا۔ میرے خواب وہ ہمیشہ سچے ہوتے ہیں۔ میں نے خواب میں دیکھا تھا یہ جنگل، ہم تینوں تھے در اور ہماری گردنوں میں پھندے تھے۔ وہ خود سے بول رہی تھی جیسے بالکل مبہوت ہوئے۔ تو میرے خواب علامتی نہیں تھے، وہ ہو بہو مستقبل کا عکس تھے۔ اور کیا دیکھا تم نے خواب میں؟ وہ بغور اس کے چہرے کے اتار چڑھاؤ دیکھ رہا تھا۔ سوال پہ تالیہ پہلے چونکی، پھر ماتھے پہ بل ڈالے، ہاتھ جاڑے اور کچھ نہیں کہتی آگے بڑھ گئی۔ جنگل میں تیز روشنی محض آدھے گھنٹے میں گھپ اندھیرے میں بدل جاتی تھی۔ جیسے ہی مغرب کا وقت ہوا، چند منٹوں میں ہر طرف اندھیرا چھا گیا۔ پرندوں کی چہچہاہٹ اونچی ہونے لگی۔ دور جھرنے کے بہنے کی آواز البتہ برابر سنائی دے رہی تھی۔ درختوں کے درمیان ایک کتے پر ایڈم کہیں سے 3 پتھر اٹھا لایا تھا، بڑے بڑے 3 پتھر، اور خود ایک پہ بیٹھ گیا تھا۔ اب اس ڈوبتی شام میں وہ بار بار گھڑی دیکھ کر اس کو تسلی دے رہا تھا۔ پولیس ہمیں لینے آ جائے گی، کوئی تو آ جائے گا، اس کو وہ سیڑھیاں مل جائیں گی اور پھر وہ ہمیں یہاں سے نکال لے جائیں گے۔ تالیہ ساتھ والے پتھر پر بیٹھی اس کو سنتی رہی۔ فاتح کا پتھر خالی تھا۔ وہ دور ایک درخت کے تنے کے ساتھ بیٹھا تھا، ہاتھ میں ٹہنی لیے اس سے پتے توڑ توڑ کر پھینک رہا تھا۔ گاہے بگاہے موبائل نکال کے دیکھتا، نو سگنل۔ پھر ایڈم بھی خاموش ہو گیا۔ پرندے گنگناتے رہے، جھرنے کا پانی بہتا رہا، اور حقیقت ہر گزرتے پل گہری ہوتی گئی، اٹل اور ٹھوس۔ یہ الوژن نہیں تھا، یہ واقعی کوئی جنگل تھا۔ کس زمانے کا تھا کوئی واقف نہ تھا،
وہاں زمان اور مکان کے سارے پیمانے ختم ہو چکے تھے، کوئی نہیں آیا ابھی تک۔ تالیہ نے کلائی پہ گھڑی دیکھی۔ کوالالمپور کے وقت کے مطابق رات کے 2:30 بج رہے تھے، مگر یہاں اندھیرا ابھی چھایا تھا۔ کوئی آ جائے گا، ایسا ہو نہیں سکتا کہ وان فاتح غائب ہو جائیں اور کوئی ان کو لینے نہ آئے۔ سارے ملک میں کہرام آ جائے گا۔ پتھر پہ بیٹھے ایڈم نے سنجیدگی سے اسے دیکھتے ہوئے تسلی دی۔ تالیہ نے گھور کے اسے دیکھا۔ خیر، میں بھی کوئی لاوارث نہیں ہوں۔ رات گھر نہ پہنچی تو وہ موٹی میرے لیے بھی آ جائے گی، دیکھنا۔ کون موٹی؟ وہ حیران ہوا۔ میری برائرل مرغی جیسی دوست لیانا۔ ایسے کیا دیکھ رہے ہو؟ کسی کو یوں موٹی نہیں کہتے چیتالیہ۔ وہ برا مان گیا۔ میں تو اس کو کالی اور بدصورت بھی کہتی ہوں۔ وہ اونچے پتھر پہ ٹانگ رکھے بیٹھی تھی اور چہرہ دائیں ہتھیلی پر گرا رکھا تھا۔ کیوں؟ ایڈم کی آنکھیں صدمے سے کھل گئیں۔ درخت تلے بیٹھا فاتح ٹہنی سی پتے توڑ کے پھینکتا جا رہا تھا۔ کیوں؟ کہ اس سے کوئی اور پیار نہیں کرتا۔ دوست مطلب کے لیے تعلق رکھتے ہیں اور بچے غرض کے لیے۔ کوئی اس کو صحیح غلط نہیں بتا سکتا۔ وہ 50 سے اوپر ہے مگر اس کا وزن بڑھتا جا رہا ہے۔ ڈاکٹر نے اس کو کہہ دیا ہے کہ اگر وہ اسی رفتار سے چاکلیٹ اور جنک فوڈ کھاتی رہی تو وہ جلد مر جائے گی۔ میری نصیحتوں اور لیکچرز کا جب اس پر کوئی اثر نہیں ہوا تو میں نے اسے موٹی کالی اور بدصورت مرغی وغیرہ کہنا شروع کر دیا تاکہ وہ اپنے وزن اور صحت کا احساس کرے۔ یہ تو غلط بات ہے۔ اسے بہت برا لگا تھا۔ تو کیا کروں؟ موٹی کہنے پر وہ برا ہی نہیں مناتی تھی۔ بدصورت کہتی ہوں تو اب پتلا ہونے کے طریقے گوگل کرنے لگی ہے۔ 2-4 نام اور رکھوں گی تو اپنے وزن کو سیریسلی لے گی۔ اپنی لاپرواہی اور بد احتیاطی کی وجہ سے موٹے ہونے والوں کو بار بار ان کی صحت کا احساس دلانا چاہیے، کیونکہ انسان جتنا پتلا اور فٹ ہو وہ اتنا ہی خوش اور موٹیویٹڈ رہتا ہے۔ وہ چونکہ ایک عورت ہے اس لیے اگر کسی اور وجہ سے ڈائٹ پہ نہیں جائے گی تو کم از کم اچھا لگنے کے لیے تو چلی ہی جائے گی۔ پھر بھی چٹالیا، یہ کافی بے رحمانہ انداز ہے۔ تالیہ نے تندھی سے اسے گھورا۔ تمہیں ابھی تک معلوم نہیں ہوا کہ تالیہ تمہاری کوئی ایوریج فیری ٹیل گرل نہیں ہے جو سادہ اور معصوم سی ہو۔ میں کرمنل ہوں اور کرمنلز ایسے ہی ہوتے ہیں۔ ہاں؟ پھر ناک سے کوڑ کے منہ پھیر لیا۔ دفتن فاتح درخت چلے سے اٹھا۔ تالیہ نے کنکھیوں سے دیکھا، وہ اب اسی طرف آ رہا تھا۔ وہ چہرہ موڑ کے دوسری طرف دیکھے گئی اور اس کے سامنے پتھر پر آ کے بیٹھا۔ بولنا شروع کرو۔ انداز غسیلا نہ تھا مگر نرم بھی نہ تھا۔ وہ چونک کے اسے دیکھنے لگی۔ کیا؟ سب کچھ بتاؤ مجھے، شروع سے، سچ سچ۔ اور آپ کو کیسے پتا چلے گا کہ میں سچ بول رہی ہوں؟ میں تو جھوٹی اور چور ہوں نا؟ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ کے سلگ کے بولی۔ وہ ہنوز اسے انہی نظروں سے دیکھ رہا تھا، سیاہ آنکھیں چھوٹی کیے، ماتھے پہ بال بکھرے ہوئے تھے اور سفید شرٹ کی آستین اوپر چڑھا رکھے تھے۔ وہ جس فاتح سے واقف تھی یہ اس سے مختلف نظر آتا تھا۔ سچ کی پہچان ہو جاتی ہے، جیسے آپ کو مسز اسرا کی باتوں کی ہو جاتی ہے، وہ الگ بات ہے۔ تم نے میری فائل؟ میں نے آپ کی فائل چرائی ہے، بالکل چرائی ہے، لیکن آپ کے گھر سے نہیں۔ فاتح نے بے اختیار ابرو اٹھایا۔ مطلب؟ ایڈم بھی حیران سا اسے دیکھنے لگا۔ میں نے وہ اشر محمود کی سیف سے چرا کے آپ کو واپس کی ہے۔ وہ اسی طرح چبا چبا کے بولی، گلے میں آنسوؤں کا گولا سا اٹکا۔ فاتح نے چنبے سے اسے دیکھا۔ ایکسکیوز می؟ تالیہ آگے ہوئی اور اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سرگوشی کی۔ کیا میرا میجک شو اچھا نہیں لگا آپ کو وان فاتح؟ پل بھر کو وہ بالکل ساکت رہ گیا، پلک تک نہ جھپک سکا۔ پھر پتلیاں حیرت اور بے یقینی سے سکیڑی۔ تم نہیں؟ کیا کبھی کسی جادوگر کو اسٹیج پہ کھڑے ٹرک کا راز بتاتے دیکھا ہے آپ نے وان فاتح؟ مگر بیک اسٹیج تو بتایا جا سکتا ہے نا؟ آپ نے کہا تھا کبھی مجھ سے ملنے آؤ حالم، مگر میں نے کہا تھا نہ کہیں۔ آپ کی تو توقعات کے برعکس ہو سر، ایسی خواہش نہ کرے تو اچھا ہوگا۔ فاتح کی قوت گویائی چند لمحے کے لیے زائل ہو گئی۔ تم حالم ہو؟ کوئی مجھے بھی بتائے حالم کون ہے؟ ایڈم نے ناسمجھی سے باری باری دونوں کو دیکھا، مگر وہ اس کی طرف متوجہ نہیں تھے۔ تینوں پتھروں کے گرد اگے درخت اندھیرے میں ڈوبے خاموشی سے ان کو سن رہے تھے۔ کیا اب میری بات کا یقین کریں گے آپ؟ وہ شکوے سے بولی۔ آنکھوں کے کنارے بھیگنے لگے۔ فاتح نے سر اسپات میں ہلایا۔ بولنا شروع کرو۔ اس کا سارا غصہ، کوفت، حقارت سب غائب ہو گیا تھا۔ تالیہ نے پہلے اسے دیکھا پھر ایڈم کو۔ اچھا ہو اگر آپ لوگ مجھے جج نہ کریں۔ تم بولنا شروع کرو تالیہ۔ سچ بولنا صرف شروع میں مشکل لگتا ہے، پھر یہ وقت کے ساتھ ساتھ آسان ہو جاتا ہے۔ وان فاتح کی آواز میں نرمی تھی، وہ متوجہ تھا، سنجیدہ تھا۔ کچھ بدل گیا تھا، میجک شو کے الفاظ کے ساتھ ہی سارا سما بدل گیا تھا۔ تالیہ نے گہری سانس لی، آنکھوں کے کنارے رگڑے اور اندھیر درختوں کو دیکھ کر کہنے لگی، میرا اصل نام تالیہ مراد ہے۔ میں 11 برس کی عمر میں ایک چرچ میں پائی گئی تھی۔ پہلے میں نہیں جانتی تھی کہ میں کہاں سے آئی ہوں، لیکن اب اس نے گردن اٹھا کے اوپر دیکھا، جہاں گنے درختوں کے پار گہرا پڑتا آسمان دکھائی دے رہا تھا۔ ایڈم نے ٹارچ چلا دی تھی جس سے سفید نیلی سی روشنی تینوں پتھروں کے گرد پھیلی تھی۔ اب مجھے یقین آ رہا ہے کہ شاید داتن درست کہتی تھی، میں واقعی 15ویں صدی کی کسی لکڑہارے کی بیٹی ہوں جو پمبورو تھے۔ اس سے چابی بنائی تھی، جانے کس قسم کی۔ میرے باپ کو خزانہ چاہیے تھا گاؤں کے لیے، شاید اس نے مجھے وقت میں آگے بھیج دیا اور میں 21ویں صدی میں آ گئی۔ یتیم خانے کی منتظم نے مجھ سے میرا بریسلٹ اتروا لیا تو چابی ٹوٹ گئی اور میری یادداشت ختم ہو گئی۔ وہ دونوں اسے سن رہے تھے۔ جنگل پہ اندھیرا چھا رہا تھا، پرندوں کی آوازیں دم توڑ رہی تھیں۔ اب تالیہ نے سر جھکا لیا تھا۔ میں کچھ سال یتیم خانے میں رہی، پھر ایک فیملی مجھے اڈاپٹ کر کے لاہور لے گئی۔
وہ میرے اوپر ظلم کرتے تھے، میں نوکرانی کی طرح بڑی ہوئی، جیب خرچ اور کھانے کے لیے مجھے چوری اور جھوٹ کی عادت پڑ گئی، میں چھوٹی باتوں پہ بڑے جھوٹ بولتے ہوئے بڑی ہوئی ہوں۔ 7 سال پہلے انٹرنیٹ پر رشتہ ڈھونڈ کے میرے ماں باپ نے میری شادی کر دی۔ فاتح نے تعجب سے ابرو اٹھایا۔ تم شادی شدہ ہو؟ تالیہ نے جھکے سر کے ساتھ گردن ہلائی۔ وہ کوالالمپور میں رہتا تھا، وہی آدمی جو اس روز تم نے دیکھا ایڈم۔ فاتح نے فوراً ایڈم کو دیکھا جس نے اسپات میں سر ہلایا۔ ایئرپورٹ پہ آئی تو پتہ چلا وہ میرے ذریعے منی لانڈرنگ کرنا چاہتا ہے۔ میں ایئرپورٹ سے بھاگ گئی داتن کے ساتھ، پھر اس سے طلاق لے لی اور وہ بولتی گئی۔ رات گہری پڑتی گئی۔ کوالالمپور میں گزارے 7 سال، حالم بننا اور لوگوں کی چیزیں چرا کے واپس ڈھونڈ لانے کی فیس لینا، گھائل غزال، خزانہ، وہ سب بتاتی گئی اپنے خواب تمام جزیات کے ساتھ۔ تم نے بتایا کیوں نہیں کہ گھائل غزال نکلی ہے؟ وہ افسوس سے دیکھ رہا تھا۔ تالیہ نے شوق کی نظریں اٹھائیں۔ آس پاس اندھیرا تھا مگر چاند کی چاندنی کے باعث وہ صاف نظر آ رہا تھا، کیونکہ سچ بولنا مجھے مشکل لگتا ہے۔ اب کیسے بول رہی ہو؟ وہ زخمی سا مسکرائی۔ کیونکہ اب آپ میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ دونوں نے چونکے سے دیکھا۔ کیا؟ سوری ایڈم، مگر ہمیں کوئی لینے نہیں آئے گا۔ ہم وقت کی قید میں پھنس چکے ہیں اور اب واپسی کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ چابی تحلیل ہو چکی ہے، دروازہ غائب ہو گیا ہے، اور اب چونکہ آپ فاتح کو دیکھا مجھے پولیس کے حوالے نہیں کر سکتے تو مجھے کسی کا ڈر نہیں ہے۔ ہاں میں چور ہوں، اسکیمر ہوں، جھوٹی بھی ہوں۔ پھر کیا کر لیں گے آپ لوگ سوائے مجھ سے نفرت کے؟ نہیں تالیہ، میں تمہیں جج نہیں کروں گا، وہ اب کے ٹھہرے ہوئے انداز میں بولا، نہ غصہ نہ کوئی ترہم۔ تم نے کہا تم اس کام کو چھوڑنا چاہتی تھی، میرے لیے یہی بہت ہے کہ تمہیں احساس تھا میں ماضی میں رہنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ مگر ایڈم کا ذہن تالیہ کے بے رحم الفاظ پر اٹک گیا تھا۔ آپ ہمت کیوں ہار رہی ہیں؟ پولیس ہمیں لینے آ جائے گی۔ کوئی نہیں آئے گا ایڈم، ہم واپس نہیں جا سکتے، وہ تلخی سے بولی۔ آئے گا، ضرور آئے گا، میں پازیٹیو ہوں۔ سر، کیا انسان کو مثبت نہیں ہونا چاہیے؟ اس نے دکھی ہو کر فاتح کو مخاطب کیا۔ فاتح نے جواب نہیں دیا، وہ گردن اٹھا کے اوپر دیکھنے لگا تھا۔ آسمان سے آوازیں آنے لگی تھی، گڑگڑاہٹ، ذرا سی بجلی چمکی اور پھر تراتر بارش برسنے لگی۔ یا اللہ! تالیہ نے بکھرا کے بیک پیک سر پر تانا۔ تینوں تیزی سے کھڑے ہوئے مگر بوچھاڑ اتنی تیز تھی کہ چند لمحوں میں ہی بھیگ گئے تھے۔ ہمیں کوئی شیلٹر ڈھونڈنا ہوگا۔ فاتح نے ٹارچ اٹھا کر روشنی ایک طرف پھینکی۔ پولیس آئے گی، کوئی تو آئے گا۔ ایڈم اسی طرح مخموم سا کھڑا بھیگ رہا تھا۔ اسے اور کسی بات کی پرواہ نہ تھی۔ میں نے اس طرف چٹانیں دیکھی تھی۔ میرے ساتھ آؤ تم دونوں۔ ایڈم، میں کہہ رہا ہوں میرے ساتھ آؤ۔ وہ بلند آواز میں بولا تو ایڈم چوکا اور پھر اس کے پیچھے چلنے لگا، مگر وہ غائب دماغ لگتا تھا۔ جنگل میں اندھیرا تھا اور چاندنی مدھم سی درختوں کے درمیان پہنچ رہی تھی، وہ بھی اسی لیے کہ پورے چاند کی رات تھی، ورنہ درخت اتنے گھنے تھے کہ سورج کی روشنی بھی پوری اندر داخل نہ ہو پاتی تھی۔ چلو ایڈم۔ وہ بار بار رک جاتا تو تالیہ کو جھڑک کے کہنا پڑتا۔ فاتح رامزل سب سے آگے تھا۔ ٹارچ کی روشنی راستے میں پھینکتا وہ راستہ دکھا رہا تھا، درختوں کے درمیان پتھروں کی چڑ پتوں اور سوکھی ٹہنیوں کا خاردار راستہ جس کو وہ تینوں آ کے پیچھے عبور کر رہے تھے۔ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ تڑتڑاتی بوندوں کے درمیان وہ چلا کے بولی۔ اس طرف ایک چٹان میں کھو سی بنی تھی، وہ مڑے بغیر تیز تیز چلتا جا رہا تھا۔ مزید کتنا چلنا پڑے گا؟ وہ تیورا کے گھوما، وہ مکمل بھیگ چکا تھا، بال ماتھے پہ گھیلے ہو کر جمے تھے اور آنکھوں میں غصہ تھا۔ اس کے رکنے پہ بھی وہ ہڑبڑا کے رکی۔ تم پکنک پہ آئی ہو یہاں؟ ہاں، میں بس پوچھ رہی تھی۔ وہ خفیف ہوئی، وہ اسے گھور کے واپس مڑا اور تیز تیز چلنے لگا۔ چند منٹ وہ اس گھنے اندھیر جنگل میں چلتے رہے۔ ساری دنیا جیسے ختم ہو گئی تھی، سارے شہر صفحہ ہستی سے مٹ گئے تھے، کائنات بس ایک جنگل تک محدود تھی اور وہ اس میں موجود واحد انسان تھے، جیسے طوفان نوح ابھی گزرا ہو، پانی سمٹ چکا ہو اور اس کو دنیا بھر سے پھر سے آباد کرنی ہو۔ ایسی حسین وحشت۔ ایک ڈھلان کے نیچے کھو سی بنی تھی، چھوٹا سا غار جو پتھروں کے گرنے کے باعث بن گیا تھا۔ اس کا دہانہ کھلا تھا اور وہاں پانی کا تالاب سا بنا ہوا تھا۔ فاتح اس کے کنارے آ رکا اور اسے اشارہ کیا، اندر آ جاؤ۔ وہ تیزی سے اندر داخل ہوئی۔ اندر بارش نہیں تھی، خشک بھورے پتھروں کی غار، جیسے کوئی محفوظ سائبان ہو۔ اس نے بیگ اتار کے نیچے پھینک دیا، سکون سا محسوس ہوا۔ اندر آؤ ایڈم۔ فاتح ابھی تک غار کے دہانے پہ بارش میں کھڑا بھیگ رہا تھا۔ ایڈم قدرے سست روی سے غار میں آیا اور سیدھا ایک کونے میں جا کھڑا ہوا۔ ان دونوں کے سائبان میں آ جانے کے بعد وہ اندر داخل ہوا۔ کیا کوئی بھی ہمیں بچانے نہیں آئے گا؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم غائب ہو جائیں، وہ کسی کو پرواہ بھی نہ ہو؟ ایڈم وہیں کونے میں بیٹھ گیا اور تھوڑے گھٹنوں پر ٹکا دی۔ وہ اداس دکھائی دیتا تھا۔ فاتح نے ٹارچ چلا رکھی تھی جس کی روشنی غار کی دیوار پر گر رہی تھی۔ پورا غار نیلی سرمئی روشنی سے روشن ہو گیا تھا۔ کوئی نہیں آئے گا ایڈم، بغیر چابی کے کوئی وہ دروازے کیسے کھولے گا؟ یاد ہے تمہارے پیچھے دروازہ بند ہو گیا تھا۔ تالیہ اکتا کے بولی، مگر ہمیں مثبت سوچ رکھنی چاہیے، یقیناً کوئی آئے گا اور ہمیں بچا لے جائے گا۔ فاتح خاموشی سے متصل دیوار کے ساتھ کھڑا تھا، وہ مسلسل ٹارچ کا بٹن جلا بجھا رہا تھا۔ غار میں روشنی پھیلتی، پھر اندھیرا چھا جاتا، پھر روشنی، پھر اندھیرا۔ وہ کچھ سوچ رہا تھا۔ کوئی نہیں آئے گا ایڈم، ہم مصیبت میں پھنس چکے ہیں۔
ایڈم کی آنکھوں میں کرچیاں سی ابھری. کیا کسی کو ہماری پرواہ بھی نہیں ہوگی؟ میں بتا رہی ہوں نا، ہم نے دروازہ بند کر دیا تھا. مگر ایڈم نے سر دونوں بازوؤں میں چھپا لیا. یا اللہ، میرا کیا قصور تھا؟ وہ بے بسی سے روحانسا ہوئے کہہ رہا تھا. اگر مجھے معلوم ہوتا کہ چیتالیہ ہمیں اس مصیبت میں پھنسائیں گی تو میں کبھی بھی ملاقہ نہ آتا. میں کے ایل سے بھی دور بھاگ جاتا. میں نے پھنسایا ہے مصیبت میں. وہ غصے سے بلبلائی. کتنا کہا تھا مجھے سکہ دے دو. تمہیں خود شوق ہوا تھا سراغ رساں بننے کا. ہم تمہاری وجہ سے اس میں پھنسے ہیں. مجھے کوئی شوق نہیں تھا کچھ بھی بننے کا. اس نے جھٹکے سے سر اٹھایا. میری شادی ہے 2 ماہ بعد. میری ایبو اور باپا میرا انتظار کر رہے ہوں گے. مجھے لگتا ہے مجھے شوق تھا اس جنگل میں پھنس جانے کا. میں کے ایل میں کتنی خوش تھی. میرے کتنے خواب تھے تم سوچ بھی نہیں سکتے ہو. میں بھی کے ایل میں خوش تھا. مجھے نہیں چاہیے تھا خزانہ. آپ نے مجھے اپنے ساتھ کام کرنے کا کہا تھا. سارا قصور تمہارا ہے. تم فاتح صاحب کو بھی درمیان میں لے آئے. تم نے مجھے مشکل میں ڈالا ہے، میں نے تمہیں نہیں. وہ دیوار کے ساتھ بیٹھا تھا اور تالیہ کھڑی تھی. دونوں ایک دوسرے کی طرف چہرہ موڑے تیز تیز بولے جا رہے تھے. وہ کمر پہ ہاتھ رکھے ان کو دیکھے گیا، افسوس سے، ناپسندیدگی سے. بارش تھم گئی تھی. جیسے وہ ایک لمحے میں اچانک سے شروع ہوئی تھی ویسے ہی اچانک سے تھم گئی. وہ دونوں ابھی تک ترکی بترکی ایک دوسرے کو مورد الزام ٹھہرا رہے تھے. فاتح غار سے باہر نکل آیا. پتوں اور سوکھی ٹہنیوں سے اٹی زمین کی مٹی گیلی ہو چکی تھی. پھسلن زندہ اور گیلی. 2 قدم چلنا محال تھا. وہ ٹارچ کی روشنی سامنے پھینکتا چند میٹر دور چلتا آیا. یہاں ایک بڑا سا گڑھا بنا تھا جس میں بارش کا پانی تالاب صورت جمع ہو گیا تھا. وہ اس کے کنارے آ رکا اور سامنے دیکھا. پانی کے دوسرے کنارے پر آریانہ کھڑی تھی. فاتح زخمی سا مسکرایا. اسے کبھی خواب نہیں آتے تھے. جتنی ڈسٹرب نیند وہ سوئے وہ خواب نہیں دیکھتا تھا. آریانہ تو اسے کبھی خواب میں نہیں دکھائی دی تھی. اسرا کے خوابوں میں وہ اکثر آتی تھی. البتہ جب وہ بہت پریشان ہوتا وہ تصور کرتا کہ آریانہ اس کے سامنے کھڑی ہے اور اس سے بات کر رہا ہے. صبح جاگنگ پہ جاتے ہوئے، کبھی اپنے ڈریسر مرر کے سامنے ٹائی باندھتے ہوئے، وہ اپنا ذہن کلیئر کرنے اور کسی نتیجے پہ پہنچنے کے لیے اپنا مسئلہ اس تہلیاتی آریانہ کے سامنے رکھا کرتا تھا، جو دراصل اس کے سب کانشیس مائنڈ سے نکات ڈھونڈ ڈھونڈ کے لاتی اور اس کو جواب دیتی تھی. وہ جانتا تھا وہ خود سے باتیں کر رہا ہے مگر اسے آریانہ کو اس گفتگو کا مخاطب بنانا اچھا لگتا تھا. ڈیڈ؟ وہ سفید لباس میں بلبوس ہیئر بینڈ لگائی سامنے کھڑی مسکرا کے اسے دیکھ رہی تھی. ہاں بیٹا، آپ پریشان ہیں؟ بہت زیادہ. کیوں؟ میں پھنس گیا ہوں آریانہ. میں اس جادوئی دنیا میں پھنس گیا ہوں. وہ بے بسی سے بولا تھا. اور آپ غصہ بھی ہیں؟ ہاں، مجھے ان دونوں پر غصہ آ رہا ہے جو ایک دوسرے کو الزام دے رہے ہیں. مجھے لوگوں کا مظلوم بننا نہیں اچھا لگتا. تو لوگ کیا کریں؟ وہ سینے پہ بازو لپیٹے کھڑی غور سے اس کو دیکھ رہی تھی. دونوں کے درمیان بارش کے پانی سے بھرا نالا حائل تھا. اس بات کو سمجھ لیں کہ کوئی ہمارے ساتھ برا نہیں کرتا. یا تو ہم اسے اجازت دیتے ہیں یا وہ ہماری تقدیر ہوتی ہے. اور یہ سمجھ کے وہ کیا کریں؟ کیا مطلب کیا کریں؟ اس نے خفگی سے بھوئیں بھینچیں. دوسروں کو اپنی حالت کا الزام دینا چھوڑیں. اپنی قسمت کو قبول کریں اور باہر نکل کے دنیا کا مقابلہ کریں. کمر پہ دونوں ہاتھ رکھے وہ خفگی سے کہہ رہا تھا. اور جو برے واقعات سے ہمارا دل غم کا شکار ہو جاتا ہے، اس کا کیا ڈیڈ؟ وہ یاسیت سے پوچھ رہی تھی. ہلکی ٹھنڈی ہوا میں اس کے ہیئر بینڈ سے نکلتے بال اڑ رہے تھے. انسان برے واقعے کو اپنی یادوں میں خود اچھا واقعہ بھی بنا سکتا ہے. کیسے؟ آریانہ کے ابرو تعجب سے اکٹھے ہوئے، یہ دیکھ کے کہ غلطی کہاں ہوئی، اور شکر ادا کر کے کہ اسے ایک سبق سیکھنے کا ملا. وہ اب قدرے آرام سے بول رہا تھا. اس کا ذہن دھیرے دھیرے ریلیکس ہو رہا تھا. کیا آپ اس مصیبت کو فیس کر رہے ہیں جو آپ کو پھانسے ہوئے ہیں؟ میں کم از کم کسی کو الزام نہیں دے رہا. مگر آپ لیڈر ہیں ڈیڈ. لیڈر کی ذمہ داری زیادہ ہوتی ہے. آپ کو وہ چرواہا بننا ہے جو سرکش بھیڑوں کو ایک جگہ اکٹھا کر کے ان سے کام لینا جانتا ہے. وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے افسوس سے کہہ رہی تھی. مگر مجھے تو لگ رہا ہے کہ آپ نے خود بھی ان حالات کو قبول نہیں کیا ابھی. میرا ایک ملک ہے پیچھے آریانہ. مجھے ایک ملک چلانا ہے. وہ ملک اب پیچھے رہ گیا ہے ڈیڈ. اس کے الفاظ وان فاتح کے دل میں بھالے کی طرح کھپ گئے. تکلیف اتنی تھی کہ چہرے پہ ظاہر ہونے لگی. میں نے اتنے سال ایک مقصد کے لیے کوشش کی ہے. وہ میرا ملک ہے آریانہ. مجھے اگلے ہفتے تک الیکشن کے لیے پیپرز جمع کروانے ہیں. درد اس کے دل سے ہوتا سارے جسم میں سرائیت کر رہا تھا. اب وہ سب ختم ہو گیا ہے ڈیڈ. اب آپ کو اس جنگل کو قبول کرنا ہوگا. اس نے نفی میں سر ہلایا اور 2 قدم پیچھے ہٹا. آنکھوں میں بے پناہ زخمی پن تھا. میرے بغیر میرے ملک کا کیا ہوگا؟ آپ کو اس وقت یہ سوچنا ہے صرف آپ کے بغیر آپ کا کیا ہوگا. وہ بھی دکھی لگ رہی تھی. کیا میرا ملائیشیا وقت کی دھول میں غائب ہو گیا ہے آریانہ؟ اس کے حلق میں کچھ پھنسا. ہو سکتا ہے وہ دوبارہ کسی موقع پہ ظاہر ہو جائے ڈیڈ. مگر اس وقت آپ سلطنت ملاقہ میں ہیں. یہ جنگل اور اس سے مقابلہ کرنا ہی سب سے بڑی لڑائی ہے. میں کچھ نہیں جانتا مجھے کیا کرنا ہے ڈیڈ. وہ نرمی سے مسکرائی. میں اتنے گھنٹوں سے دیکھ رہی ہوں آپ اس درخت کے پاس اداس بیٹھے تھے. آپ اتنی جلدی اداس نہیں پڑتے تھے مگر وہ آپ کا فطری رد عمل تھا. آپ انسان ہیں، آپ گھبرا سکتے ہیں، میں مانتی ہوں، لیکن آپ بہت بہادر انسان ہیں. آپ نے زندگی میں اس سے بڑے امتحان دیکھے ہیں. وہ ہلکا سا مسکرایا. یہ جنگل ڈسٹریکٹ اٹارنی آفس کی دوسری کیمپین سے زیادہ خوفناک نہیں ہے. یاد ہے ڈیڈ
کتنے مسئلوں میں پھنسے تھے ہم، مگر نکل آئے تھے نا۔ وہ ہلکا سا ہنسی تو اس نے مسکرا کے سر ہلا دیا۔ تو اب میں کیا کروں؟ آپ نے اپنے ساتھ ان دونوں کو بھی جنگل سے نکالنا ہے۔ وہ دونوں میرے لیے اجنبی ہیں، ایک میں مجھے دلچسپی نہیں اور دوسری مجھے شدید ناپسند رہی ہے، لیکن آپ پھر بھی ان کو سنبھال سکتے ہیں ڈیڈ۔ پارٹی چیئرمین کا الیکشن ابھی نہیں ہوا، مگر سب جانتے ہیں کہ موجودہ چیئرمین کے پچھلے 1 سال سے غیر دلچسپی کے باعث بارسین نیشنل کو آپ ہی سنبھال رہے ہیں۔ وہ ایک سیاسی پارٹی ہے بیٹا، وہ اور بات ہے۔ سیاست ایک جنگل ہے اور بارسین نیشنل کے اس وقت 2.5 لاکھ سے زیادہ ممبر ہیں۔ آپ کے کارکن، جن سے آپ ہر وقت ای میل، فون، جلسوں اور باہمی ملاقاتوں کے ذریعے جڑے رہتے ہیں، آپ سے جو کارکن ایک دفعہ ملاقات کر لے آپ کو وہ ہمیشہ یاد رہتا ہے۔ آپ سیاست دان ہیں۔ ڈونٹ ٹیل می جو شخص اپنے ہزاروں کارکنوں کے نام تک یاد رکھتا ہے وہ ان 2 لوگوں کو نہیں سنبھال سکتا۔ وہ بالآخر مسکرا دیا۔ چاہتی ہوں میں ان دونوں کے بارے میں اپنے جذبات پر سے پشت ڈال کے ان کو کارکنوں کی طرح ٹریٹ کروں، ان سے کام لوں، ان کو لیڈ کرتے ہوئے اس جنگل سے نکالوں۔ آپ کو یقین آ چکا ہے اب تک ڈیڈ کہ آپ واقعی وقت میں پیچھے جا چکے ہیں۔ آپ کو جنگل سے نکلنا ہوگا اور آبادی ڈھونڈنی ہوگی۔ اس کے لیے آپ کو وہی کرنا ہوگا جو آپ ہمیشہ سے کرتے آئے ہیں، لائک فادر لائک ڈاٹر۔ وہ کھل کے مسکرایا۔ نالے کا دوسرا کنارہ خالی تھا۔ اریانہ جا چکی تھی۔ وان فاتح کے ذہن کے سارے جالے صاف ہو چکے تھے۔ اس نے آنکھیں بند کر لی، چند لمحے گہرے گہرے سانس لیتا رہا، پھر آنکھیں کھولی تو وہ ایک مختلف انسان نظر آتا تھا۔ وہی جو پارلیمنٹ میں گردن کڑا کے کھڑا ہو کے تقریر کرتا تھا، جو کسی جلسے میں اسٹیج پہ کھڑا مسکراتے ہوئے عوام کی طرف ہاتھ ہلاتا تھا، جو کیمپین آفس میں تیز تیز چلتے ہوئے تحکم سے اسٹاف ورکرز کو ہدایت جاری کرتا تھا۔ وہ چند گھنٹوں کے لیے کھو گیا تھا مگر اب وہ واپس آ چکا تھا۔ اس کے قدم تیزی سے غار کی طرف اٹھنے لگے۔ واپسی کا سفر ویسے بھی جلدی طے ہو جاتا ہے۔ وہ غار کے دہانے تک آیا تو وہ دونوں ابھی تک درشتی سے بحث کر رہے تھے۔ تلخ کلامی اب تالیہ کے چور ہونے تک پہنچ چکی تھی اور وہ جواباً اس کو سکے کا لالچ آ جانے کا تانا دے رہی تھی۔ فاتح نے ٹارچ چلا کے ایک کونے میں کھڑی کی تاکہ سارا غار روشن بھی ہو جائے اور کسی کی آنکھوں میں روشنی بھی نہ پڑے۔ وہ ٹھیک کہہ رہی ہے ایڈم، وہ سنجیدہ آواز میں بولا تو دونوں نے چونک کے اسے دیکھا۔ ہمیں لینے کوئی نہیں آئے گا، انتظار ترک کر دو۔ تالیہ کے لب اب مسکراہٹ میں ڈھلنے لگے تھے، مگر وہ غلط کہہ رہی ہے کہ ہم کبھی واپس نہیں جا سکتے۔ ہم جائیں گے اور ضرور جائیں گے، کیونکہ نہ میں ایڈم کی طرح انتظار کرتا ہوں کہ دوسرے آ کر مجھے مصیبت سے نکالیں، نہ میں تالیہ کی طرح دنیا میں صرف تلخ حقیقتوں کو دیکھتا ہوں۔ تالیہ کی مسکراہٹ سے مٹ گئی، ناک سکوڑی۔ مگر سر، کوئی آئے گا، ہمیں امید رکھنی چاہیے۔ آپ تو خود کہتے تھے ہمیں مثبت سوچنا چاہیے ہمیشہ۔ اس کے الفاظ غار سے ٹکرا کے واپس پلٹ رہے تھے۔ باہر پانی اور پرندوں کا شور پھر سے سنائی دینے لگا تھا۔ دوسروں پہ تکیہ کرنا مثبت سوچ نہیں ہوتا۔ مان فاتح نے کبھی دوسروں کا انتظار نہیں کیا کہ وہ آ کر اس کو مصیبت سے نکالیں گے۔ ہمیشہ خود کوشش کی ہے۔ اس سے بڑے بڑے جنگل دیکھے ہیں جن میں کبھی نہیں ہارا۔ مجھے نہیں معلوم ہم کتنے وقت کے لیے اس جگہ پھنسے ہیں، مگر 2 باتیں آج دماغ میں بٹھا دو۔ وہ دونوں دمسادے اس کو بولتے دیکھ رہے تھے۔ روب سا روب تھا، ادب سا ادب تھا۔ ایڈم دھیرے سے کھڑا ہو گیا تھا۔ پہلی بات، ہم یہاں کسی دوسرے کی وجہ سے نہیں پھنسے، ہم اپنی مرضی سے آئے تھے۔ اور دوسرا یہ کہ ہم یہاں سے واپس اپنی دنیا میں ضرور جائیں گے۔ از دیٹ کلیئر؟ تالیہ نے سر ہلا دیا۔ ایڈم نے جھکا دیا۔ مگر تب تک ہمیں ان حالات کا مقابلہ کرنا ہوگا۔ ایڈم، تم ملٹری میں رہے ہو، تم نے جنگل میں ٹریننگ حاصل کی ہوگی۔ تم تالیہ کو بتاؤ جنگل کے بارے میں پہلی بات کیا پڑھائی جاتی ہے؟ وہ آستینوں کو مزید موڑتے ہوئے کسی کمانڈر کی طرح حکم دے رہا تھا۔ ایڈم نے چہرہ اٹھایا اور خالی خالی نظروں سے ان دونوں کو دیکھا۔ بتاؤ ایڈم، ساری دنیا کے جنگلوں کے بارے میں پہلی اور بنیادی بات کون سی بتائی جاتی ہے؟ ایڈم کے لب ہلے۔ نیور فائٹ دا جنگل۔ غار میں ایک دم ہیبت ناک سی خاموشی چھا گئی۔ تالیہ کا دل دھک سے رہ گیا۔ سنا تم نے تالیہ؟ ہم دونوں جانتے ہیں اس بات کو، تم بھی جان لو۔ جنگل سے کبھی لڑائی نہیں کی جاتی، صرف اس کے اندر سے راستہ بنا کر اس سے نکلنا ہوتا ہے، کیونکہ جنگل اور انسان کی لڑائی میں جنگل ہمیشہ جیت جاتا ہے۔ لڑیں گے نہیں تو زندہ کیسے رہیں گے؟ اس کا دل ڈوبا۔ زندہ رہنے کے لیے لڑنا ضروری نہیں ہے، خود کو زندہ رکھنا ضروری ہے۔ وہ قدر نرمی سے بولا تو تالیہ نے سر ہلا دیا، مگر وہ ابھی تک متذبذب لگتی تھی۔ یہ وہی آدمی تھا جو اتنے دن اس کو نظر انداز کرتا یا جھڑکتا نظر آتا تھا؟ اس کے بعد بے اعتباری کا فیس آیا، پھر سچ سن کے چپ ہو گیا، اور اب اتنا نرم؟ اس سے حوصلہ ہوا۔ کیا ہم واقعی واپس جا سکتے ہیں؟ اگر ہم آ سکتے ہیں تو جا بھی سکتے ہیں۔ میں نہیں جانتا کب، لیکن میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ ہم دونوں کو واپس لے جانے کے لیے مجھے جو کرنا پڑا میں کروں گا۔ مگر تالیہ، وہ ایک دم الرٹ سا سیدھا ہوا۔ ہلنا مت۔ وہ دیوار سے لگی کھڑی تھی، آنکھیں حیرت سے چھوٹیں گی۔ کیا ہوا؟ ساکن کھڑی رہو، بالکل اسٹل، خاموش اور اسٹل۔ اب میں جو کہنے جا رہا ہوں اس پر ریئیکٹ مت کرنا۔ وہ بالکل ساکت ہو گئی، مگر چہرے پر حیرانگی تھی۔ نظریں گھما کے ایڈم کو دیکھا جو دھیرے دھیرے سے دور ہٹ رہا تھا۔ اس سے تب وہ پھنکار سنی۔ سارا وجود سن ہو گیا۔ ریلیکس رہو، تمہارے سر کے اوپر سانپ ہے اور یہ زہریلا ہے، مگر ہلنا مت تالیہ، ہلنا مت۔ وہ پلک جھپکے بنا اسے دیکھتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ وہ دم سادے کھڑی رہی، پھر پلکیں جھپک کے اسپات میں اشارہ کیا۔ ایک سیاہ چمکیلا سانپ اوپر دیوار پر پھن پھیلائے بیٹھا تھا۔ اگر تم اچانک ہلی تو یہ حملہ کر دے گا۔
سانپ ہمیشہ ڈر کے حملہ کرتا ہے، وہ دھیرے دھیرے کہہ رہا تھا۔ ایڈم تم بہت آہستہ سے نیچے پڑا بیگ اٹھاؤ اور کھولو۔ تالیہ مجھے بتاؤ تمہارے پاس کوئی نوکیلی چیز ہے؟ خنجر ہے، وہ بدقت بول پائی، وہ دیوار سے لگی تھی۔ چہرہ سفید پڑ رہا تھا اور پیشانی پہ پسینہ آ رہا تھا۔ ایڈم نے آہستہ سے پیر سے بیگ کو قریب کیا اور دھیرے دھیرے نیچے بیٹھا۔ سانپ ہل نہیں رہا تھا مگر گردن دائیں بائیں کر کے وہ آگے پیچھے دیکھ رہا تھا۔ سانپ دشمن ہوتا ہے اور دشمن کو ہرانے کا طریقہ کیا ہے جانتی ہو؟ وہ تالیہ کی آنکھوں میں دیکھ کے کہہ رہا تھا۔ ایڈم نے بیگ کی زپ کھولی۔ کیا؟ اس کا چہرہ پسینے سے تر ہو گیا تھا۔ دشمن کے سامنے پینک نہیں کرتے، خود کو ریلیکس رکھتے ہیں۔ اس کو علم نہیں ہونا چاہیے کہ تم اس سے ڈرتی ہو۔ ایڈم نے بیگ کھولا، اندر چند اوزار رکھے تھے، خنجر سامنے ہی تھا، سب کچھ بھیگا ہوا تھا۔ اس نے خنجر نکال کے فاتح کے ہاتھ میں دیا۔ آپ کو؟ وہ فاتح کو دیکھتے ہوئے رک رک کے بولی۔ لگتا ہے کہ میں پینک کر رہی ہوں۔ ظاہر ہے تم پینک کر رہی ہو، بلکہ تم سفید پڑ رہی ہو۔ ریلیکس، ایک سانپ ہی تو ہے۔ اس نے خنجر دستے سے ہاتھ میں پکڑا، نظریں کسی شکاری کی طرح سانپ پہ جنی تھی۔ میں خوفزدہ اس لیے نہیں ہوں کہ اس کے ابرو سے پسینے کے قطرے ٹپ ٹپ گر رہے تھے اور لب ہلائے بغیر بدقت بول رہی تھی کہ مجھے سانپ کا ڈر ہے۔ ریلی؟ پھر؟ وہ آہستہ آہستہ قدم اٹھا رہا تھا، قریب آ رہا تھا۔ مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ آپ دونوں، اس نے گلابی پڑتی آنکھوں سے فاتح کی آنکھوں میں دیکھا، مجھے اس سانپ کے حوالے کر کے اکیلا چھوڑ جائیں گے۔ وہ ٹھہرا، قدرے بے یقینی، قدرے افسوس سے اسے دیکھا۔ تمہیں لگتا ہے میں اتنا برا ہوں؟ نہیں، آپ کو لگتا ہے کہ میں اتنی بری ہوں۔ ایک آنسو آنکھ کے کنارے سے ٹپکا اور پسینے کے ساتھ خلط ملط ہو گیا۔ اس نے جواب نہیں دیا۔ سانپ پہ نظریں جمائے مزید قریب آیا اور پھر ایک دم بازو بڑھا کے چاقو اس کے اندر گھونپ دیا۔ لمحے بھر کا عمل تھا، سانپ کا سر کٹ کے نیچے جا گرا اور لمبا سا دھڑ دیوار پر تڑپنے لگا۔ وہ تیزی سے باہر کو بھاگی۔ ایڈم نے سر کے گرتے ہی اسے بوٹ تلے کچل دیا۔ وان فاتح نے اس کا تڑپتا دھڑ اٹھایا اور الٹ پلٹ کے بغور دیکھنے لگا۔ چند سیکنڈ میں اس کی تڑپ دم توڑ گئی۔ وہ ہراساں سی باہر کھڑی تھی۔ رسی نما دھڑ اٹھائے وہ باہر آیا اور اسے دور اچھال دیا۔ جنگل کے گھنے درختوں اور اونچی نیچی ڈھلان میں وہ جانے کہاں غائب ہو گیا۔ پھر اس نے فرصت سے اس لڑکی کو دیکھا جو بار بار تھوک نکل رہی تھی۔ اسے دیکھتا پا کے وہ دوسری جانب دیکھنے لگی۔ میں جھوٹے وعدے نہیں کرتا، اگر آئندہ کہوں کہ میں تمہیں بچا لوں گا تو اس کا مطلب ہے میں تمہیں بچا لوں گا۔ ہاں، جھوٹ تو صرف میں بولتی ہوں، آپ سب تو بہت عظیم انسان ہیں۔ اس کا جانے کیوں گلا رند گیا، بھیگی آواز میں کہتی ہوئی تیزی سے آگے بڑھ گئی۔ چاندنی اتنی مدھم تھی کہ وہ چند قدم ہی آگے جا پائی، پھر رکی۔ اگر یہاں بھی سانپ ہوئے؟ اوہ نو! وہ واپس پلٹی اور غار کی طرف قدم بڑھانے لگی۔ مٹی گیلی تھی، اس لیے اس کے قدموں نے چاپ پیدا نہیں کی، پتے تک نہیں کھڑکے۔ وہ غار کے قریب تھی اور سماعت سے آوازیں ٹکرائیں۔ اندر فاتح اور ایڈم کچھ بول رہے تھے، وہ رک کے سننے لگی۔ ایڈم نے جانے من منا کے کیا کہا تھا کہ وہ جواب میں کہنے لگا تھا، میں آئندہ کبھی نہ سنوں کہ تم اس کو اس کی پرانی زندگی کا حوالہ دے رہے ہو۔ یاد رکھو، اس نے ہم سے سچ بولا ہے، اس کے لیے بہت ہمت چاہیے ہوتی ہے۔ وہ چونک کے غار کو دیکھنے لگی۔ مگر سر، چند گھنٹے پہلے تک تو وہ اسی زندگی میں تھی، انہوں نے وہ چھوڑی تو نہیں ہے، اور کیا معلوم وہ اب بھی کچھ نہ کچھ جھوٹ بول رہی ہوں۔ وہ جھوٹ نہیں بول رہی اب۔ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ وہ اب سچ بول رہی ہیں؟ ہمیں پتہ چلانے کی ضرورت ہی نہیں، ہمیں صرف انسان کے اندر کی اچھائی پہ بھروسہ کرنا ہوتا ہے۔ ہمیں پتہ چلانے کی ضرورت ہے بھی نہیں، ہمیں صرف انسان کے اندر کی اچھائی پہ بھروسہ کرنا ہوتا ہے۔ کبھی کبھی کسی پہ ہمارا یقین اس کو سچا بنا دیتا ہے۔ بہرحال آئندہ میں تمہارے منہ سے نہ سنوں یہ سب۔ تالیہ کا دل بھر آیا۔ آئندہ؟ ایڈم کا دماغ ایک ہی لفظ پر اٹک گیا۔ ہاں ایڈم، آئندہ، کیونکہ اس جنگل سے نکلنے میں ہمیں ابھی کافی وقت لگنا ہے۔ کافی وقت کیوں؟ کیونکہ جنگل زندہ ہوتا ہے۔ غار کے باہر کھڑی لڑکی جہاں بہت سے بوجھ سے آزاد ہوئی، وہیں ایک بازگشت اسے چاروں طرف سنائی دینے لگی۔ جنگل زندہ ہوتا ہے، جنگل ہمیشہ زندہ